ستارہ بھائی اپنا تو جلوہ دکھاؤ ذرا۔ گلفام نے ایک نوٹوں کی گڈی اس کی طرف اچھالی تھی اور وہ دولت کی پجارن ان کے قدموں میں گری تھی۔ پیسہ اٹھانے جو کچھ دیر پہلے اپنی محبت کا رونا رو رہی تھی۔ کھنسا یہ کلرز بالکل بھی سوٹ نہیں کر رہے نا؟ دانتوں نے برش دبائے اس نے کھنسا کو بلایا تھا جو بڑے انہماک سے کینوس پر جھکی نہ جانے کیا بنانے میں مصروف تھی۔ کھنسا کو متوجہ نہ پا کر وہ منمنائی تھی۔ کیا ہے علیحہ؟ نظریں کام پر لگائے وہ مخاطب ہوئی تھی۔ یہ دیکھو نا، اس کا بازو تھام اس نے کھنسا کو اپنی طرف کھینچا تھا جو برے برے منہ بناتی علیحہ کے کینوس کے سامنے آئی تھی۔ اور کینوس دیکھ کھنسا کا کہکا گونجا تھا پورے گھر میں۔ یہ کیا کیا علیحہ آپ نے؟ سامنے نہ جانے کتنے رنگوں کو ملانے کے چکر میں اس نے آدمی کو بکرا بنا دیا تھا۔ ہنسو نہیں، وہ سخت برا منہ بنا گئی تھی۔ اچھا سوری، نہیں ہنستی، مگر یہ آج آپ نے کیا کیا ہے؟ وہ ہنسی کنٹرول کرنے کے چکر میں لال ہوئی تھی۔ کچھ نہیں کیا، مجھے نہیں بنانی۔ برش زمین پر پھینکتی وہ خود کو لمبی ہو کر لیٹی تھی۔ اوہو، ایک بار اور ٹرائی کریں، میرے ساتھ بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی۔ جسٹ فوکس۔ نہیں، آج مجھ سے نہیں ہو رہا، اس نے منہ بنایا تھا۔ اوہو، اچھا چلے، اندر مغرب ہونے والی، اپنا سامان سمیٹتی اس نے علیحہ کو کہا اور اندر بڑھی تھی۔ تبھی اپنے پیچھے سے آتی آواز پر ان کے قدم رکے تھے۔ شام کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ کون ہے وہاں؟ علیحہ نے آگے بڑھ کر دیکھنا چاہا مگر دوسری طرف سے آتی بلی کی آواز کو ان دونوں نے گہرا سانس بھرا تھا۔ اف، ڈرا دیا اس نے تو۔ چلے اندر۔ علیحہ کا ہاتھ ہمیں کھنسا اسے اندر لے کر گئی تھی۔ آپ کہیں جا رہی ہیں مما؟ وہ دونوں اندر آئی تو سامنے شیریں بیگم کو باہر جاتے دیکھ پوچھ بیٹھی۔ ہاں بیٹا، بس یہاں پاس میں مارکیٹ تک جا رہی تھی، کچھ کام ہے، تم لوگ اپنا خیال رکھنا۔ انہیں تاکید کرتی وہ وہاں سے نکلے تھے۔ علیحہ کوئی مووی دیکھے؟ کھنسا کے فرمائشی موڈ کو وہ سر ہلاتی اندر بڑھی تھی۔ علیحہ، ہارر نہیں نہ، مجھے ڈر لگتا ہے۔ پاپ کارن کا باؤل ٹیبل پر رکھتی وہ منمنائی تھی کیونکہ علیحہ کے ہاتھ میں ہارر مووی کی سیڈی تھی۔ ابھی تو کوئی کہہ رہا تھا کہ وہ بہادر ہو گئی ہے۔ علیحہ نے اس کے بار بار کہے ایک ہی ڈائلاگ پر چوٹ کی تو وہ سر کھجاتی ہنسی۔ اوہو، تو بھائی میری بہادری کا اس مووی سے کیا لینا دینا؟ پاپ کارن میں ڈالتی اس نے منہ بنایا تھا۔ ہاں، اچھا، ویسے یہ مووی اچھی ہے، ہارر نہیں ہے۔ مووی لگاتی وہ صوفے پر آ کر بیٹھی تھی۔ یا اللہ، علیحہ ڈراؤنا سین دیکھ اس کی جان نکلی تھی۔ وہی علیحہ کا کہکا بلند ہوا تھا۔ اس نے کھینچ کر ایک مکہ اس کے ہاتھ پر مارا تھا۔ تبھی اچانک پورے گھر کی لائٹ آف ہوئی تھی۔ علیحہ، یہ لائٹ کو کیا ہوا ہے؟ کھنسا کی خوفزدہ سی آواز پر علیحہ نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ کچھ نہیں ہوا، ریلیکس ہو جاؤ، باہر چلتے ہیں۔ اس کا ہاتھ تھامے وہ باہر بڑھی تھی، یہ جانے بغیر کہ ایک خطرہ ہے جو ان کے سروں پر منڈلا رہا ہے۔ یہ عورت بھی گئی، اب میرے حساب سے اندر بس 3 لوگ ہیں، نقاب پوش آدمی نے اپنے ساتھی کو کہا اور ہاتھ میں موجود گن کی گولیاں چیک کیے تھے۔ ہاں، مجھے بھی یہی لگ رہا ہے، ویسے بھی اگر مزاحمت ہوئی تو یہ ہے نا؟ دوسرے نے اپنے ہاتھ میں موجود چاقو کو گول گھمایا تھا۔ نہیں، یہ نہیں کرنا، بس ڈرانا ہے، لڑکی کو لے کر نکلنا ہے، لڑکی کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ نقاب پوش کے کہنے پر اس کے ساتھی نے سر ہلایا تھا اور تھوڑا اونچا ہو کر دیوار کی لمبائی چیک کی تھی۔ چل یہاں سے، سب سے پہلے اس گارڈ اور واچ مین کا کام تمام کرنا۔ اس آدمی کے بولنے پر وہ سیدھے چلتے مین ڈور تک آئے تھے اور ڈور بجائی تھی۔ گارڈ نے ہلکا سا جھانک کر انہیں دیکھنا چاہا تھا مگر ان کے لیے اتنا ہی بہت تھا۔ اسپرے اس کے چہرے پر ڈال وہ اپنا کام کر چکے تھے۔ گارڈ کو بے ہوش دیکھ وہ دونوں فاتحانہ انداز میں مسکرائے تھے۔ دروازے کو دھکا دے کر انہوں نے ایک پیکٹ اندر پھینکا تھا جس میں نکلتے دھوئیں نے فضا کو ایک دم دھندلا کیا تھا۔ چل اب، نقاب ناک پر جماتے وہ دونوں اندر داخل ہوئے تھے۔ پورا گھر سناٹوں کی زد میں تھا، جیسے یہاں کوئی رہتا ہی نہ ہو۔ ابے یہاں کوئی ہے بھی کہ نہیں؟ بے ضرور اندر کی طرف ہے، تو جا اور سب سے پہلے سوچ بند کر۔ اپنے ساتھی کو حکم دیتا وہ اندر کی طرف بڑھا تھا جہاں سے ہنسی کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی۔ ہنس لو جتنا ہنسا، کیونکہ بہت جلد تمہاری یہ ہنسی ماتم میں بدلنے والی ہے۔ اس نے ایک نظر پیچھے کی طرف دیکھا اور پھر پورا گھر اندھیروں میں ڈوب گیا تھا۔ ہو گیا بوس کام، چلو اندر اور دھیان سے کام ادھورا نہ رہنے پائے۔ اپنے ساتھی کو بول وہ آدمی اب اندر کی طرف بڑھا تھا اور اس کے ساتھی نے چاقو کو اپنی گرفت مضبوط کیے تھے۔ شیلا، رحیم بابا، گارڈز انکل، علیحہ کی آواز پورے گھر میں گونجی تھی۔ پھپھو، شیلا کہاں ہیں آپ لوگ؟ مما، علیحہ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے یار۔
खंसा की रूहानी आवाज़ पर अलीहा ने उसके हाथ की गिरफ्त मजबूत की थी। ओए ब्रेव, कुछ नहीं है, बस अभी आ जाएगी लाइट। फुफ्फो, शैला, तेज आवाज़ से पुकारती वह लाउंज की तरफ आए थे। तभी दरवाजे की तरफ से 2 साए अंदर आते नजर आए थे। भाई आप हो? बाबा? अलीहा ने मोबाइल की टॉर्च दरवाजे की तरफ की थी, मगर खंसा अंदर भागो, वो एकदम चीखी थी। यकीनन उन दोनों को देख चुकी थी। अलीहा क्या हुआ? खंसा अंदर जाओ, वो चीखी थी। अबे और उसने देख लिया, काबू कर उसे। अलीहा की चीख पर वो दोनों अलर्ट होकर उसकी तरफ लपके थे। अंदर जाओ खंसा। खंसा का हाथ थामती वो अंदर की तरफ भागे थे। उसने खंसा को एक कमरे में धक्का दिया था। इससे पहले वो अपना बचाव करती, उसके बाद उस आदमी की गिरफ्त में आए थे। एक चीख उसके हलक से बरामद हुई थी। पकड़ साली को, दूसरी भी यहीं होगी। अपना हाथ अलीहा के मुंह पर सख्ती से जमाए वो उसे अपने साथी के हवाले कर अंदर की तरफ बढ़ा था। अलीहा ने खुद को छुड़ाने को हाथ पैर चलाने चाहे थे, मगर पहलू में चुभते नुकीले चाकू ने उसे साकत किया था। यहाँ कोई नहीं, अंदर देखो, वो बाहर आया था। कहाँ है दूसरी? अलीहा के बालों को मुट्ठी में लिए वो दहाड़ा था। मम्मा, मुझे नहीं पता। दर्द की शिद्दत से उसकी आंखें नम हुई थी। तभी एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर पड़ा था। शिद्दत इतनी थी कि वह ज़मीन बोस हुई थी। बता कहाँ है वो, वरना मरने को तैयार हो जाओ। बंदूक उसके सर पर तान वो फिरौन बना था। नहीं बताऊंगी मैं, मार दो भले मुझे। वो दहाड़ी थी। उसे खुद से ज़्यादा खंसा की फिक्र थी। उसकी इज्जत की, उसकी जान की हिफाजत करनी थी उसे। तेरी तो एक लात उस आदमी ने अलीहा के पहलू में मारी थी। दर्द की एक तेज़ लहर उसके पूरे जिस्म में दौड़ी थी। इसकी तो इससे पहले वो उस पर मज़ीद तशद्दुद करता। पुलिस सायरन के आवाज़ पर वो जैसे होश में आया था। बॉस, पुलिस, भागो बॉस! उसका साथी बौखलाया था। छोड़ मुझे, उसको यहीं मार कर जाऊंगा। साले, उस पर झपटा था, मगर उसका साथी उसे ज़बरदस्ती पकड़ वहाँ से लेकर भागा था। सीढ़ियाँ उतरी, वो तकरीबन भागती नीचे उतरी थी। अलीहा मेरी बच्ची, कुबरा बेगम ने उसे अपने सीने से लगाया था, जो इस वक्त जख्मों से चूर पड़ी थी। तभी पूरा घर एकदम रोशन हुआ था। अलीहा, खंसा, सलावत की आवाज़ पर मानो किसी ने उसके जिस्म में रूह फूंकी थी। अंदर आते सलावत के कदम उसे देख साकत हुए थे। अलीहा, उसे यूं पड़े देख वो तड़प कर उसके पास आया था। अलीहा, क्या हुआ ये सब? आंटी प्लीज़ डॉक्टर को बुलाएं। खंसा, दर्द की शिद्दत से उसकी आवाज़ कहीं दब सी गई थी। अलीहा, क्या हुआ यहाँ? शाजल की परेशान आवाज़ पर वजह से होश में आए थे। खंसा कहाँ है अलीहा? शाजल उसके पास बैठा था। लहजे में अजीब सा खौफ सिमट आया था। अंदर। अलीहा ने हाथ से इशारा किया था और वह भागता अंदर बढ़ा था। अलीहा, उसकी आंखें बंद हो रही थी। सलावत का दिल डूबा था। फ़ौरन से उसे बाहों में भरे और बाहर भागा था। आप प्लीज़ खंसों को देखें, उसने कुबरा को बोल अलीहा को गाड़ी में डाला था, जबकि दूसरी तरफ शाजल तेज़ी से कमरे में आया था। खंसा, खंसा, बाहर हो खंसा! उसका दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। खंसा यार, वो चीखा था, सख्त झुंझलाया था। खंसा, डैम इट! दीवार पर हाथ मारे वो चीखा था। और वो जो डर के मारे के पीछे छुपी थी, शाजल की आवाज़ पर एकदम घुटनों पर से सर उठाया था। आरफीन! वो फ़ौरन वहाँ से निकली थी। सामने वो परेशान हाल उसे ढूंढ रहा था। आरफीन! वो भागकर उसके सीने से लगी थी, और वो तो जैसे उसे देखकर जी उठा था। खंसा, ठीक हो? इधर देखो, कहीं लगे तो नहीं ना? उसका चेहरा बाजू टटोलते वो दीवाना हुआ था। मम्मा, मैं ठीक हूँ। वो अलीहा उसके हाथ मजबूती से थामे वो मज़ीद उससे लगी थी। सब ठीक है, अलीहा भी ठीक है। उसका माथा चूमे वो उसे अपने साथ बाहर लाया था। खंसा, गुड़िया ठीक हो ना अब? उसे देख शीरी और कुबरा बेगम दोनों आगे बढ़ी थी। जी, उसने इस बात में सर हिलाया था। शाजल, जाओ खंसों को लेकर रूम में। शीरी बेगम के बोलने पर वो सर हिलाता उससे थामे अंदर बढ़ा था, मगर फिर एकदम रुक कर मुड़ा था। पुलिस को कॉल करने का शुक्रिया। बिना किसी को मुखातिब किए वो बोलकर वो गया था, जबकि कुबरा बेगम ने हैरत से उसकी पुश्त देखी थी। उसे कैसे पता कि मैंने पुलिस को बुलाया था? वो हैरान हुई थी, मगर उनके लिए इतना ही बहुत था कि वो उनसे मुखातिब हुआ था। चाहे जैसे भी उसे कमरे में लाए, उसने दरवाज़ा लॉक किया था और उसे बेड पर बिठाया था और ख़ुद उसके पास बैठा था। ठीक हो ना खंसा? उसके लहजे की तड़प खंसा से छुपी नहीं थी। उसने मोहब्बत से उसके गालों पर दोनों हाथ रख झुक कर उसका माथा चूमा था। मैं ठीक हूँ बिल्कुल, आप प्लीज़ परेशान नहीं होना। मैं बहुत डर गया था जब तुम्हें वहाँ नहीं देखा था। मुझे लगा मैं अपनी अगली सांस नहीं ले पाऊँगा। उसने कर्ब से आंखें मींची थी। क्यों डरे भला?
آپ کی خنسا کبھی آپ کو چھوڑ کر جا سکتی ہے؟ کچھ نہیں ہوگا مجھے جب تک آپ سب میرے ساتھ ہیں۔ اس کے ماتھے پر ماتھا ٹکائے وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ وہ بے چینی سے کاریڈور میں ٹہل رہا تھا، دل گھبرا رہا تھا۔ علیحا اندر تھی۔ یا اللہ! اس نے آسمان کی طرف سر اٹھایا تھا، تبھی دروازہ کھلا اور ڈاکٹر باہر آئی تھی۔ ڈاکٹر وہ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ فوراً ان کے پاس آیا تھا۔ آپ کیبن میں آئے؟ سلاوت کو بولتی وہ آگے بڑھی تھی، جبکہ وہ ان کے پیچھے کیبن میں داخل ہوا تھا۔ بتائیں ڈاکٹر، وہ ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں مسٹر سلاوت، جس طرح انہیں چوٹ لگی ہے یہ خطرناک ہو سکتا تھا۔ اللہ نے بہت کرم کیا ان پر کہ کوئی انٹرنل کیپلیکیشن نہیں ہوئی۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہہ رہی ہوں؟ جی۔ ڈاکٹر کی بات پر وہ جیسے ہوش میں آیا تھا۔ دیکھیں پریشان مت ہو، ٹیسٹ سارے کلیئر ہیں، بس تھوڑا ریسٹ کریں گی تو ٹھیک ہو جائیں گی۔ ڈونٹ وری، بس ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ کچھ میڈیسن ہے جو آپ کو ٹائم پر دینی ہے اور ویک کے بعد پھر چیک اپ کے لیے آنا ہے۔ ڈاکٹر کی زبان کے ساتھ ہاتھ بھی برابر چل رہے تھے۔ ڈاکٹر میں گھر لے جا سکتا ہوں؟ بالکل، ڈرپ ختم ہونے کے بعد آپ لے جا سکتے ہیں ایسے۔ سلاوت کو پیپر دیے وہ مسکراتی باہر گئی تو وہ اٹھ کر باہر آیا تھا۔ رخ علیحا کے روم کی طرف تھا۔ وہ اندر داخل ہوا تو سامنے بستر پر دراز تھی۔ اسے یوں چپ دیکھ اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ کیسی ہو؟ اس کے پاس آ کر اس کے ماتھے پر پیار کیے وہ سیدھا ہوا تھا۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر بالوں میں جذب ہوا تھا۔ خنسا کیسی ہے؟ خنسا ٹھیک ہے، بالکل۔ شازل کی کال آئی تھی، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، شکر۔ اگر خنسا کے ساتھ خود کی حفاظت کرتی تو کیا چاہتا؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ کر گیا تھا۔ علیحا کے چہرے پر ایک پیاری سی مسکان نے احاطہ کیا تھا۔ کچھ کھانا ہے؟ نہیں۔ اس کے پوچھنے پر اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ آپ دی جان کو کچھ مت بتائیے، کب وہ پریشان ہوں گی۔ ایک کام کریں، آپ کوئی بھی بہانہ کر کے انہیں بول دینا، ورنہ وہ جاگتی رہیں گی اور پریشان بھی ہوں گی۔ تم چپ نہیں کر سکتی؟ زیادہ بولو گی تو درد ہوگا۔ ارے آپ ڈانٹ کیوں رہے ہیں؟ اس کے یوں کہنے پر وہ منہ پھلا کر بیٹھی تھی، جس پر وہ سر کھجا گیا تھا۔ ارے بابا، میں نے کب ڈانٹا؟ سلاوت، اس نے گھوری سے نوازا تھا اسے۔ تقریباً 3 گھنٹے بعد وہ لوگ ہاسپٹل سے نکلے تھے اور رات کے 1 بجے وہ گھر کے سامنے تھے۔ پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا تھا، یقیناً سب سو چکے تھے۔ گاڑی پورچ میں کھڑی کر وہ اتر کر علیحا کی سائڈ پر آیا تھا اور دروازہ کھول ہاتھ بڑھایا تھا، جسے علیحا نے نرمی سے تھاما تھا۔ تبھی اچانک سلاوت نے آگے بڑھ اس کو بازو میں بھرا تھا۔ آہ سلاوت، نیچے اتارے، مجھے کوئی دیکھ لے گا۔ وہ شرم سے دھری ہوئی تھی۔ ویسے تو سب سو رہے، مگر اگر تم یوں ہی شور کرتی رہو گی تو دنیا اٹھ کر ہمارے گھر آ جائے گی۔ سلاوت نے بولنے پر اس نے جلدی سے منہ بند کیا تھا۔ کمرے میں لا کر اس نے علیحا کو بیڈ پر لٹایا تھا۔ کھانا تو وہ باہر ہی کھا چکے تھے، اس لیے سب سے پہلے چینج کر اس نے علیحا کو دوائی دی تھی۔ پھر لائٹ آف کرتا وہ اس کے برابر آ کر لیٹا تھا۔ ایک بازو پہ لائے اس نے علیحا کا سر اپنے سینے پر رکھا تھا۔ یہ سب بہت نیا تھا، یہ احساس بہت نرالا تھا۔ علیحا نے اس کے گرد بازو پہ لائے آنکھیں موندی تھی۔ ان آدمیوں کی دردناک چیخوں سے پورا کمرہ گونج رہا تھا، مگر اس مارنے والے کو ان پر رحم نہیں آیا تھا۔ در پر لوہے کی سلاخوں سے ان کے جسم کو کھول کر رکھ دیا گیا تھا۔ پورا فرش خون آلود تھا، مگر وہاں رحم کون کھا رہا تھا؟ کس کے حکم سے گئے تھے اس گھر میں؟ ہمت کیسے ہوئی تم لوگوں کی؟ لوہے کی گرم سلاخ نے ایک بار پھر ان کی کمر داغی تھی۔ رک جاؤ بس۔ اندھیرے میں بیٹھے اس شخص کی آواز پر مارنے والے کے ہاتھوں میں تھے۔ وہ قدم قدم چلتا ان تک آیا تھا۔ ستارہ بائی کی خدمت کرتے ہو نا؟ اس آدمرے جسموں میں اتنی طاقت بھی نہیں بچی تھی کہ وہ اس کی بات کا جواب دیتے۔ لے جاؤ انہیں اور پھینکو کوٹھے پر، تاکہ پتہ چلے اس ستارہ بائی کو کہ اس کا وقت اب ختم ہو گیا ہے۔ اپنے آدمی کو بولتا وہ کمرے سے نکل گیا تھا۔ تاتھئی اے لڑکی، پیروں کی لڑکھڑاہٹ کو قابو میں رکھ۔ وہ اپنے کوٹھے میں نہیں آنے والی لڑکیوں کو ڈانس سکھا رہی تھی۔ تبھی ایک ملازمہ بھاگتی ہوئی تھی۔ بائی وہ ہانپ رہی تھی۔ کیا وہ ہے؟ اجالا، کون مر گیا؟ وہ بائی باہر لاش۔ خوف سے اس کا پورا جسم کپ کپا رہا تھا۔ لاش؟ کیا بکواس کر رہی ہے؟ اپنی جگہ چھوڑ۔ وہ تیزی سے کمرے سے نکل کر نیچے آئی تھی، جہاں کوٹھے کے باہر لوگوں کا ایک رش سا لگا ہوا تھا۔ لوگوں کو ہٹاتی وہ آگے بڑھی تھی، مگر سامنے کا منظر دیکھ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا تھا۔ اس کے بھیجے گئے آدمی کٹی پھٹی مردہ حالت میں لاش کی صورت سامنے پڑے تھے۔ اس نے دیوار کا سہارا لیتے خود کو گرنے سے بچایا تھا۔ بھائی دھیان سے، ساتھ رکھی عورت نے اسے سہارا دیا تھا۔ اندر چلو بھائی۔ اس عورت نے اسے سہارا دیے اندر لے جانا چاہا تھا، مگر پولیس کی آواز پر ان سب کے قدم رکے تھے۔
कहाँ लेकर जा रही हो भाई को? इंस्पेक्टर सलीम की करख्त आवाज़ पर सितारा बाई ने उसे चौंक कर देखा। यह आदमी कभी उसका पुराना ग्राहक हुआ करता था। उसकी मोहब्बत जो रोंदा था उसने। कैसी हो सितारा बाई? वो करीब आया था और सितारा बाई ने उसकी आंखों में अपने लिए तमस्खुर देखा था। कांस्टेबल, उठाओ इन लाशों को, पहुंचाओ पोस्टमार्टम के लिए। और वो लम्हे को रुका था। तहमीना, सितारा बाई को ज़रा तहजीब के साथ गाड़ी में बिठाओ। सलीम के हुक्म पर सितारा बाई चौंकी थी। दिमाग जगह पर है तुम्हारा? क्या बकवास है? मैं क्यों तुम्हारी गाड़ी में बैठूंगा? अरे अरे, इतना क्यों घबरा रही हो भाई? मैं भला क्यों घबराऊंगी और क्यों जाऊं मैं हाँ तुम्हारे साथ? इस अचानक अफ्ताब पर उसे समझ नहीं आया था कि वो क्या करे। तभी वो दहाड़ी थी। ये तो थाने चलकर ही पता चलेगा। अभी तो तुम्हारे खिलाफ अरेस्ट वारंट है। जो इन आदमियों की बीवों ने FIR कटवाई है और कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक ये तुम्हारे राब्ते में थे। और अगर तुम मेरे राब्ते में हो और अगले दिन तक मर जाओ तो क्या मैंने तुम्हें मरवाया होगा? सितारा बाई ने जैसे उसका मजाक उड़ाया था। सलीम ने उस औरत को देखा जो अभी इतना घबरा रही थी। सारी घबराहट जैसे कहीं दूर हो गई थी। तभी इंस्पेक्टर सलीम का मोबाइल बजा था और सितारा बाई के चेहरे पर फातिहाना चमक आई थी। उठाओ इंस्पेक्टर। आंखों में चमक लिए वो हंसी थी। इंस्पेक्टर ने फ़ोन को कान से लगाया था। जी ओके सर। चेहरा ज़बत के मारे लाल हुआ था और फिर सब ने सितारा बाई का कहका सुना था जो बेतहाशा हंस रही थी, जैसे सामने वाले का मजाक उड़ा रहे हो। रश क्यों लगाया यहाँ? दफ़ा हो जाओ सारे। ये सितारा बाई का कोठा है, कोई फिल्म नहीं चल रही यहाँ। आसपास खड़े लोगों को उसने सबसे पहले दफ़ा किया था। IG साहब थे ना। लोगों के जाते ही वो थोड़ा करीब आई थी और अपने हाथों से इंस्पेक्टर की शर्ट की नदेदा सिलवटें ठीक की थी। मैं इस खेल की पुरानी खिलाड़ी हूँ। तू मुझे जेल तो क्या, इस कोटे से भी बाहर नहीं ले जा सकते। इंस्पेक्टर सलीम ने उसके हाथ झटके थे। मैं एक रोशन चमकता सितारा हूँ जिसे जितना आग में डालोगे वो उतना ही चमक कर बाहर आएगी। अब यहाँ से दफ़ा हो जाओ। वो जाने के लिए मुड़ा था मगर फिर सोच कर रहा तुम्हारा वक्त करीब है, ये सितारा राह करने के करीब है। दिन में ख्वाब देखो, कोई मसला नहीं है मुझे। और हाँ, मेरे प्यारे IG को मेरा प्यार भरा सलाम देना। उसे हकारत से देखता वो निकला था जबकि उसके जाते सितारा बाई के माथे पर शिकनों का जाल बिछा था। बहुत हो गया, अब अपने काम को मुकम्मल करना ही होगा बहुत जल्द। उसकी आंख खोली तो वो खुद को शाजल के करीब पाया था। वो सोते हुए कितना प्यारा लगता था, बिल्कुल मासूम। वो उसके नकूश में खो सी गई थी। बहुत बेख्तियार होकर उसने शाजल की आईब्रो को छुआ था और फिर उसके गाल को छूती हुई मुस्कुराए थे। माथे पर उंगली टिकाए और लाइन बनाते थोड़ी तक आई थी। कितना हसीन था ये एहसास कि ये इंसान उसकी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक उसका है। उसके गाल पर हाथ टिकाए वो हल्का सा उठी थी। उसके गाल पर नरमी से मोहरे मोहब्बत सबत की थी। तभी अचानक उसने कंसा का हाथ थामा था। आप जाग रहे थे? वो शर्मिंदा हुए थे। तुम्हारी किसकी वजह से उठ के हूँ? वो शरारत से बोला था। कोई नहीं, मैंने तो हल्का सा प्यार किया था। झूठ ना बोलने। उसने शाजल के हाथ पर मुक्का मारा तो वो मुस्कुराया था। अपनी ज़िंदगी को थामे हुए यूं तो भला कैसे नींद आएगी? उसके काम में सरगोशी करता वो मोहब्बत की एक नई दास्तान उसे सुना रहा था। वो बेख्तियार उसके सीने से लगी तो उसने कंसा के माथे पर लब रखे थे। उसकी ज़िंदगी ही तो थी जिसने उसे कई रंगों से रोशनास करवाया था। हम मोहब्बतों को समझ नहीं पाते कि क्या मोहब्बत होती है। हम एहसास से ज़्यादा जिस्मों की तरफ राग़िब हो रहे हैं, लेकिन उसे फिर मोहब्बत नहीं कहते। वो सब कुछ हो सकती मगर मोहब्बत नहीं। मोहब्बत तो रूह से की जाती है। ये एक एहसास है, बेहद खूबसूरत और अछूता एहसास जो हर कोई महसूस नहीं कर सकता। उसे सीने से हटाए वो उसके माथे पर लब रखता उसे खुद में गुम कर गया था। उसकी आंख अजीब से शोर की वजह से खुली थी। एक नज़र सलावत पर डाली जो करवट लिए गहरी नींद में था। वो उठकर खिड़की तक आई थी मगर बाहर का मौसम देख उसका दिल मचला था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। उसका दिल बाहर जाने को हुआ था। वो दीवानी थी या शायद अब हर चीज़ अच्छी लगने लगी थी। खिड़की से सर टिकाए वो मिट्टी की खुशबू को अपने अंदर उतार रही थी। हाथ बाहर निकाले उसने इन कतरों को खुद में महफूज करना चाहा था। तभी अपने गेद एक मजबूत हिस्सार देख वो मुड़ी थी मगर सलावत उसे खुद में कैद कर गया था। उसके कंधे पर थोड़ी टिकाए उसने उसके फैले हाथ पर अपना हाथ रखा था। अब क्यों जाग गए? क्योंकि आप जाग गई। उसके गाल पर लब रखता वो मदहोश हुआ था। अलिहा को अपनी हथेलियाँ भीगती महसूस हुई थी। सलावत,
चले सोते हैं, मुस्कुरा कर कहते उसने खिड़की बंद की थी। मगर सलावत ने एक उसे उठाया था और लाकर बेड पर लिटाया था। उसका हाथ हाथों में धड़का था। तभी सख्ती से उसकी शर्ट को मुट्ठियों में दबोचा था। मगर वहाँ होश किसे था? नया दिन, नई सुबह, नई उम्मीदें। उसने अपने पहलू में सोई उस दुश्मन जाग को देखा था जो उसका सुकून गारद किए बैठी थी। उसने शर्ट से उसके हाथ पर अपनी मूछें छुपाई थी। वो एकदम कसमसाई थी। नहीं करें, जहर लगती है ये मुझे, सड़े मुंह के साथ बोलती। वो उसे हमेशा मुस्कुराने पर मजबूर कर देती थी। तो क्या हुआ, बर्दाश्त करो जैसे मुझे करती हो। बस करें और सोने दे। उसके मुंह पर हाथ रखती वो कंफर्ट में घुसी थी। उसने एक नज़र घड़ी को देखा और फिर उसे ये वक्त, ये दिन उनके लिए खतरे से खाली नहीं थे। उन्हें अब इंतहाई कदम उठाना था। उसे सोता छोड़ वो वॉशरूम में बंद हुआ था। वापिस आया तो वो हनूज सोने में मसरूफ़ थी। अपना बैग पैक करता वो वहाँ से निकला था। उसे हर हाल में आज अपना काम मुकम्मल करना था, किसी भी हालत में। मामी अपना और सबका ख्याल रखेगा। मामू से बात होगी, वो आज आ जाएंगे, ठीक है ना? वह लाउंज में खड़ी शीरी बेगम को हदायत दे रहा था। बेफिक्र होकर जाओ, यहाँ हम सब हैं और सिक्योरिटी भी सख्त है। उन्होंने शाज़ल को तसल्ली दी थी। तभी हर जगह से मुतमईन होता वो वहाँ से निकला था। मगर न जाने क्यों दिल अजीब हो रहा था। तभी वापस अपने कमरे में आया था और सोई हुई खंसा को खुद में बींचा था। इस अचानक अफ्ताब पर वो एकदम बौखला कर उठी थी। मगर खुद को शाज़ल की कैद में देखकर गहरा सांस खारिज करती वो दोनों हाथों से उसका हिसार बना गई। क्या हुआ शाज़ल, सब ठीक है ना? हम सब ठीक है, मैं जा रहा हूँ काम से, जल्दी आने की कोशिश करूँगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखना है और मेरे बच्चे का भी, क्योंकि अब मैं तुम दोनों को नहीं खो सकता। ना चाहते हुए भी उसकी आंखें नम हुई थी। अगर मुझे कुछ हो जाए तो अपना बहुत ख्याल रखना है। उसके माथे पर लब रखता वो धीमा से मुस्कुराया था। उसकी बात पर खंसा का दिल तड़पा था। शाज़ल क्या हुआ, इधर देखे। उससे अलग होती उसने शाज़ल का चेहरा दोनों हाथों में थामा था। इधर देखें, बताएं क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? वो तड़पी थी। आप मुझे डरा रहे हैं शाज़ल। कुछ नहीं मेरी जान, कुछ नहीं हुआ, बस यूं ही थोड़ा पागल हो गया हूँ। बस अपने काम के सिलसिले में जा रहा हूँ ना। मैं भी चलूँ? उसकी उदासी के पेश नज़र खंजा ने कहा तो वह नफ़ी में सरेल आ गया। मैं जल्द आऊँगा और फिर सब ठीक हो जाएगा, मैं सब ठीक कर दूँगा। उसे साथ लगाए वो उसे तसल्ली दे रहा था जो हर चीज़ से अनजान थी। मगर शायद अब वक्त आ गया था कि उसे सब पता होना चाहिए। मैं जा रहा हूँ, अपना बहुत ख्याल रखना और सलावत से बात करती रहना। ओके, आप अपना बहुत सारा ख्याल रखना और मुझे याद करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। उसकी नाक पकड़ती वो हंसी थी। बिल्कुल नहीं भूलूँगा। तुम तो सांसों में बसी हो, भला सांस लिए बगैर मैं कैसे रहूँगा? और जब जब मैं सांस लूँगा तब तक तुम्हारी खुशबू मुझे खुद में आएगी। तुम शायद कभी जान ही ना पाओ कि तुम मेरे लिए क्या हो। तुम मेरे लिए वो पानी का कतरा हो जो सहरा में किसी प्यासे को मिल जाए तो उसे ज़िंदगी मिल जाए। तुम मेरे अंधेरों में उजाला हो। तुम मेरी ज़िंदगी हो, मेरा सुरमाया हो। बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे। अपनी ज़िंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकता तुम्हारे बगैर मैं। उसे इज़हार मोहब्बत कर रहा था, मगर इस बार उसके अल्फाज, उसका लहजा खंसा को भी गिला रहा था। इसलिए आज उसने खुद को भी नहीं रोका था। जानती हूँ कि हम मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन मैं आपसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ तब से जब से मैं आपको जानती भी नहीं थी। एक अजनबी की तस्वीर बनाते बनाते मैं उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई थी और फिर वो शख्स हकीकत में मेरे सामने आया तो मैं होशो हवास ही खो गई थी। भला ऐसा कब हुआ है और कि आपका ख्वाब हकीकत में आपके सामने आ जाए? मैं आपसे बहुत बहुत मोहब्बत करती हूँ और हमेशा आपकी सलामती के लिए दुआ गो रहती हूँ। अल्लाह पाक आपको हमेशा कामयाब करे। उसके सीने से लगी उसने हाथ की पूंछ से उसके आंसू साफ किए थे। अब आराम करो, मैं निकलता हूँ। उसको बेड पर लेटाए वो वहाँ से निकला था और अब उसका रुख एयरपोर्ट की तरफ था। भाई, सारी तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं, सब ठीक है, अब बताएं क्या करना है? वो सब इस वक्त बेसमेंट में मौजूद थे और सरबराही कुर्सी पर सितारा भाई बुर्जमान थे। सबसे पहले इन सबको अलग अलग करना है और कैसे भी करके उस लड़की को यहाँ लाना है। एक बार वो लड़की यहाँ आ गई तो समझो सब आसान हो जाएगा और इस बार ये काम हो जाना चाहिए। मैं मज़ीद सब्र नहीं कर सकती हूँ। हो जाएगा भाई, इस बार हमने ऐसा जाल बुना है कि कोई हमें हरा नहीं सकता। मुझे हर हाल में वो चाहिए, जिंदा या मुर्दा क्यों। अब वक्त आ गया कि बदला पूरा किया जाए। उसको भी इतना ही तड़पना होगा जितना मैं तड़पी हूँ। बिरजू? जी भाई। उसका आदमी एकदम अलर्ट हुआ था।
اسے لے کر سیدھا شہر سے باہر نکلنا ہے، کیونکہ سب سے پہلے ان لوگوں کا شک مجھ پر جا سکتا ہے۔ میں مزید کوئی ہنگامہ نہیں چاہتی۔ اسے بحفاظت اپنے اڈے پر لے جانا اور بیچ میں آنے والے کو بھون کر رکھ دینا۔ وہ بے انتہا شفافیت سے بولی تھی۔ اس کی آنکھوں میں انتقام کے شعلے سے لپک رہے تھے، جو سب خاکستر کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ سب اپنی اپنی جگہوں پر پہنچو اور تیاریاں مکمل کرو۔ رات کا فنکشن ہمارے جشن کا ہوگا اور کسی قسم کی کوئی کمی مجھے برداشت نہیں ہوگی۔ دل کھول کر پیسہ بہے گا، کیونکہ مجھے میرے سالوں کے صبر کا پھل ملے گا۔ جو حکم بھائی۔ ایک ایک کر سب اس کا ہاتھ چومتے وہاں سے نکلے تھے۔ اس نے ایک نظر سامنے بورڈ پر لگی تصویروں پر ڈالی تھی۔ الٹی گنتی شروع کر دو تم لوگوں کی بربادی کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ چاقو سے تصویر پر وار کرتی وہ کہکا لگا کر ہنسی تھی۔ دیکھنے والوں کو وہ کوئی پاگل لگتی۔ سب برباد کر دوں گی۔ بہت انتظار تھا آج کے دن کا۔ ٹھیک آج کے دن میں برباد ہوئی تھی اور اب تو برباد ہوگی۔ اور پھر کچھ دیر بعد کوٹے سے کئی گاڑیاں اپنی اپنی منزلوں پر رواں دوا ہوئی تھی۔ کیا ہوا سلاوت، آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں؟ وہ صبح سے کبھی فون پر مصروف ہوتا تو کبھی بے چینی سے ٹہلتا۔ علیحا صبح سے یہ سب نوٹ کر رہی تھی۔ جب صبر نہیں ہوا تو اس کے پاس آئی تھی۔ کچھ نہیں ہوا، بس یوں ہی آفس کی وجہ سے پریشان ہوں۔ وہ ہلکا سا مسکرایا تھا، مگر دوسری طرف بھی علیحا تھی۔ میں جانتی ہوں وجہ جس وجہ سے آپ پریشان ہیں، مگر آپ مجھ پر بھروسہ نہیں کر رہے۔ اس کی بات پر وہ تڑپا تھا۔ ایسا کچھ نہیں علیحا، میں تم پر سب سے زیادہ بھروسہ کرتا ہوں۔ ہاں وہ مجھے دیکھ رہا ہے، کب سے خود کو اذیت دے رہے ہیں، مگر مجھ سے شیئر نہیں کر رہے۔ سلاوت، میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس اس لیے ہیں تاکہ وہ ایک دوسرے کو ڈھانپ سکے، ایک دوسرے کو الگ الگ نہیں بلکہ یکجا سمجھے۔ بیوی کو میاں کے لیے سکون کا باعث بنایا گیا ہے۔ وہ اس کی ہم سفر ہم راز ہوتی ہے، تاکہ شوہر کھل کر اپنا ہر مسئلہ، اپنی ہر تکلیف اسے ساتھ بانٹ سکے۔ میں کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہتا، بس۔ وہ سر جھکائے بولا تھا۔ میں جانتی ہوں، مگر آپ کو یوں پریشان دیکھ کر ہم سب ویسے ہی پریشان ہو جاتے ہیں۔ پریشانیاں شیئر کرنے سے کم ہوتی ہیں۔ تو مجھ سے تو کبھی کچھ بھی نہیں چھپایا کرے۔ اور رہی بات آپ کی پریشانی کی، تو ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ مین بوا اور دی جان گھر جا رہے ہیں، ہم سب وہی رہیں گے جب تک سب ٹھیک نہیں ہو جاتا۔ ہم اکیلے رہیں گے تو غیر محفوظ رہیں گے، مگر ہم اکٹھے رہ کر اس مصیبت اور برے وقت کا مقابلہ کریں گے۔ چاہے کتنا ہی کیوں نہ برداشت کرنا پڑے، ہم نہیں ڈریں گے۔ وہ اسے ہمت دے رہی تھی۔ وہ گہرا مسکرایا تھا۔ چلے اب جلدی سے ہمیں چھوڑ کر آ جائیں، سب وہاں انتظار کر رہے ہوں گے۔ چلو۔ علیحا کے بولنے پر وہ اس کا ہاتھ تھامتا باہر نکلا تھا۔ وہاں سب ان لوگوں کے منتظر تھے۔ خنسا کو شیری بیگم نے ہر چیز سے آگاہ کر دیا تھا، مگر حیرت انگیز طور پر وہ نہ ڈری نہ روئی، بلکہ وہ تو انہیں سمجھا گئی تھی۔ مامی بالکل بھی پریشان ہو میرے ساتھ، اگر یہ سب ہونا لکھا ہے تو ہو کرے گا۔ مجھے یقین ہے میرا رب میری حفاظت کرے گا۔ مجھے کسی کا ڈر نہیں، کیونکہ مجھے اپنے خدا پر بھروسہ ہے کہ وہ کبھی اپنے بندوں کی ضرورت سے زیادہ آزمائش نہیں لیتا۔ وہ سب اس وقت لاؤنج میں جمع تھے۔ تبھی سلاوت کے فون کی بیل بجی تھی۔ ہیلو، کیا؟ وہ سن کر ایک دم چونکا تھا۔ اوکے، میں آتا ہوں، وہی رکنا، مجھے جانا ہوگا۔ سب اپنا خیال رکھیے گا۔ اب پلیز اپنا خیال رکھنا سلاوت۔ خنسا کا ماتھا چومے وہ وہاں سے نکلا تھا، اور اس کے جاتے وہ گھر میں داخل ہوئے تھے۔ وہ ایک نہیں تھے، دو نہیں تھے، وہ بہت سارے تھے۔ گارڈ کو مار کر وہ گھر کے اندر گھسے تھے۔ وہاں سے کسی کو بھی یہ سب اتنی جلدی ہونے کی توقع نہیں تھی۔ باہر گولیوں کی آواز سن علیحا نے بھاگ کر دروازہ لاک کیا تھا۔ مما، خنسا، سب چھپ جائیں پلیز، ہمیں بھائی اور سلاوت کے آنے تک خود کو محفوظ رکھنا ہے۔ ان سب کے دل ڈر رہے تھے، مگر خود کو مضبوط ثابت کرنا تھا۔ علیحا، پولیس کو کال کرو، شیری بیگم بولتی خنسا کو خود میں چھپائے بولی تھی۔ میں کر رہی ہوں ماما، آپ دی جان سب چھپیں پلیز، وہ چینکی تھی۔ قدموں کی آواز لمحہ بہ لمحہ قریب آتے جا رہی تھی، اور پھر دروازے پر ہوتی گولیوں کی بارش نے ان سب کے اوسان خطا کیے تھے۔ علیحا اور خنسا نے زبردستی ان کو اسٹور میں بند کیا تھا۔ خنسا، جاؤ اوپر چھت کے راستے سے باہر گھر میں جاؤ، وہ چینکی تھی۔ کبھی بھی نہیں علیحا، یہ میری لڑائی ہے، مجھے اسے خود لڑنا ہے، میں چھپ نہیں سکتی۔ وہ بازد ہوئی تھی۔ دروازہ ٹوٹنے کے قریب تھا۔ علیحا اس کا ہاتھ تھامے اوپر بڑھی تھی، مگر تب تک دروازہ کھل چکا تھا اور وہ سارے گھر میں داخل ہوئے تھے۔ علیحا خنسا کو لے کر سائڈ ہوئی تھی، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ یا اللہ مدد کر۔ خنسا نے آسمان کی طرف دیکھ دعا کی تھی، یا اللہ مدد، ڈھونڈو انہیں، یہیں کہیں ہیں، ہاتھ خالی نہیں جانا۔ آج وہ آدمی چلایا تھا۔
پورے گھر میں قدموں کی آواز، دروازوں کی آواز نے عجیب وحشت کر رکھی تھی۔ شاذل آ جائیں پلیز، علیحہ نے سختی سے اس کا ہاتھ تھاما تھا، مگر تبھی کسی نے علیحہ کو بالوں سے پکڑ کر کھینچا تھا اور ایک ہی جن کے ساتھ وہ اٹھے تھے۔ وہ ان تک پہنچ گئے تھے۔ کھنسا کو دو عورتوں نے اپنی گرفت میں پکڑا تھا۔ مل گئی بلبل، وہ ہنسے تھے اور علیحہ کو لگا وہ مر جائے گی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر کھنسا کو خود میں بھینچا تھا۔ خبردار جو قریب آئے تم سب کو بھون کر رکھ دوں گی، وہ چیخی تھی، مگر برجو کا کہکا بلند ہوا تھا۔ کیوں نہ اس کو بھی ساتھ لے چلے؟ اس کی آنکھوں میں ہوس تھی۔ علیحہ نے کھنسا کو مزید خود میں بھینچا تھا۔ لے چلو دونوں کو، حکم دیتا وہ مڑا تھا۔ چھوڑو ہمیں نہیں جانا، ہمیں چھوڑو، وہ چیخی تھی، مگر وہاں کسی پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ شاذل آ جائیں، رک جاؤ، کہیں نہیں لے جا سکتے انہیں۔ تبھی اپنے عقب سے انہیں آواز آئی تھی۔ کبرا ہاتھ میں بندوق تھامے ان کے سامنے تھی۔ یہ عورت ہم سے مقابلہ کرے گی؟ چھوڑ دو میری بچیوں کو، ورنہ یہ گولیاں تم لوگوں کے سینے کے پار ہو جائیں گی، وہ ایک بار پھر چیخی تھی۔ لے کر جاؤ انہیں، برجو چلایا تھا۔ ان لوگوں کے قدم آگے بڑھائے تھے، مگر اس سے پہلے ہی گولی چلنے کی آواز آئی اور سامنے کا ایک بندہ زمین بوس ہوا تھا۔ برجو نے غصے سے کبرا پر بندوق تانی تھی۔ شروع تو نے کیا، اسے ختم میں کروں گا، بولتے ساتھ اس نے گولی چلائی تھی اور کبرا بیگم کسی کٹے ہوئے ڈال کی طرح زمین بوس ہوئے تھے۔ مما، پھپھو، وہ دونوں چیخی تھی، مگر وہ ان دونوں کو گھسیٹتے وہاں سے لے گئے تھے۔ انہوں نے بند آنکھوں سے اپنی دونوں بچیوں کو جاتے دیکھا تھا۔ آنسو پھسل کر ان کے گال پر بہت ہوئے تھے، اور پھر آنکھیں بند ہونے سے پہلے انہوں نے شاذل کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا تھا۔ وہ انہیں ماں کہہ رہا تھا۔ امی، امی، انہیں خون میں لت پت دیکھ اس کی جان نکلی تھی۔ امی، وہ چیخا تھا۔ تبھی شیری بیگم، بھووا اور دیجان باہر آئی تھی اور سامنے کا منظر دیکھ ان کے قدم ساکت ہوئے تھے۔ شاذل کبرا بیگم کا سر گود میں رکھے انہیں جگا رہا تھا۔ دیجان، مامی، آپ لوگ گاڑی میں بیٹھے، فوراً انہیں ہدایت دیتا وہ کبرا بیگم کو اٹھائے باہر بھاگا تھا۔ رش ڈرائیو کرتا وہ ہاسپٹل پہنچا تھا۔ کبرا بیگم کو ایمرجنسی میں لے جایا گیا تھا۔ پولیس کو کال کرتا وہ باہر آیا تھا۔ کہاں ہیں آپ نے کہا تھا وہ محفوظ رہے گی، مگر یہاں کوئی محفوظ نہیں رہا، کیوں نہیں آئے آپ؟ وہ ڈھیر سا کیا تھا۔ سب ٹھیک ہے شاذل، کچھ نہیں ہوگا، ان دونوں کو میرا وعدہ ہے تم سے، تم وہاں سنبھال کر جلدی سے آ جاؤ، اوکے؟ ان کی بات پر عمل کرتا وہ اندر آیا تھا۔ پولیس آ گیا، آپ لوگ اب محفوظ ہیں، میں جا رہا ہوں کنسا اور علیحہ کو لینے، اور میرا وعدہ انہیں لیے بغیر میں واپس نہیں آؤں گا۔ ان کو لیڈی کانسٹیبل کے حوالے کرتا وہ وہاں سے نکلا تھا اور رش ڈرائیو کرتا وہ اس بسیدہ عمارت کے سامنے آ کر رکا تھا جہاں سلاوت کھڑا اس کا منتظر تھا۔ اسے آتے دیکھ بے اختیار آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا تھا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، ہم سب سنبھال لیں گے۔ وہ علیحہ کو بھی لے گئے، ماں کو گولی مار دی، وہ بچوں کی طرح رو دیا تھا۔ سلاوت کا سینہ چھل نہیں ہوا تھا، مگر یہ وقت رونے کا نہیں تھا۔ خود کو سنبھالو شاذل، اب ہمیں لمبی جنگ لڑنی ہے، ہمیں اس عورت کو اس کے انجام تک پہنچانا ہے، ہر حال میں ہمیں مضبوط بننا ہے۔ ہم کمزور پڑے تو دشمن ہم پر غالب آ جائے گا۔ کھنسا، شاذل، وہاں صرف تمہاری بیوی نہیں، وہاں میری بیوی اور بہن بھی ہے، اور مجھے یقین ہے علیحہ پر وہ کھنسا کو کچھ نہیں ہونے دے گی، یقین کرو میرا۔ اس کا کندھا تھامے وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ مجھے یقین ہے، میں نے کھنسا کو لوکیشن پولیس کو سینڈ کر دی ہے، انسپیکٹر سلیم وہاں ہر چیز پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ گڈ، پھر چلو اندر، وہ اندر انتظار کر رہے ہوں گے۔ تم اندر نہیں گئے؟ شاذل کو حیرت ہوئی تھی۔ نہیں، میں تمہارے ساتھ جانا چاہتا تھا کہ ہم ساتھ دیکھیں وہ کون ہے جو ہماری مدد کر رہا تھا، ہر لمحہ ہر پل ہماری خبر رکھ رہا تھا۔ چلو پھر، شاذل نے اس سے نگاہیں چرائی تھی۔ اسے کیا بتاتا کہ وہ تو بہت پہلے اس آدمی کو جانتا ہے، اور سلاوت کو اسے دیکھ ضرور جھٹکا لگے گا۔ وہ دونوں سنبھل کر چلتے ایک ساتھ اوپر پہنچے تھے، مگر ویران بلڈنگ ان کا منہ چڑھا رہی تھی۔ کوئی ہے؟ سلاوت نے پکارا تھا۔ کوئی ہے؟ اوپر آ جاؤ دونوں۔ مخصوص آواز پر ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ چلو سلاوت، شاذل نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ ساتھ چلتے وہ دونوں اوپر آئے تھے، جہاں پرانا کاٹ کا باڑ پڑا تھا، مگر سامنے 3 کرسیاں رکھی تھی، جن میں سے ایک پر وہ برجمان تھا۔ سلاوت کو ایک جھٹکا لگا تھا جب وہ انسان ان کی طرف مڑا تھا۔ بابا، اس نے زیر لب انہیں پکارا تھا۔ وہ اتنے سالوں بعد اسے یوں دیکھ جیسے خود پر باندھے ضبط کے پہروں کو توڑ اس کی طرف بڑھے تھے، اور سینے میں بھینچا تھا، جب تک بے یقینی کی کیفیت میں کھڑا تھا۔ سلاوت، میرا بچہ، انہوں نے اس کا ماتھا چوما تھا۔ سلاوت، تم ٹھیک ہو؟ اسے یوں بت بنے دیکھ شاذل نے اس کا کاندھا ہلایا تو وہ جیسے ہوش میں آیا تھا، اور پھر عثمان صاحب کے گلے لگ پھوٹ پھوٹ کر رویا تھا۔
سارے گلے شکوے تکلیف ہر چیز ان آنسوں میں بہہ رہی تھی۔ شازل کی اپنی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ اسے بھی تو کبھی ماں اور باپ کا پیار نہیں ملے تھے۔ وہ بھی تو ایک ایسا ہی بچہ تھا جسے اس کے ماں باپ نے جان کر اپنی محبت و شفقت سے محروم رکھا تھا۔ تبھی اچانک عثمان صاحب نے اسے کھینچ کر گلے سے لگایا تھا۔ ان دونوں کو خود میں بھینچے وہ بے آواز روئے تھے۔ بابا خنسا علیحا، کچھ نہیں ہوگا ان دونوں کو، ایک آنچ تک نہیں آئے گی، تمہارے بابا کا وعدہ ہے تم سے۔ سب انتظامات ہو گئے، اب بس صحیح وقت کا انتظار ہے۔ پلان کیا ہے؟ کرسی پر بیٹھے شازل نے انہیں دیکھا تھا۔ پلان ہے بہت ہی آسان۔ سلاوت کے سامنے کرسی پر بیٹھتے انہوں نے ایک پیپر نکال کر ان کے سامنے رکھا تھا۔ کام ہو گیا ستارہ بھائی۔ بجو کے گال پر اس کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ آئی تھی۔ بہت خوب، مگر ایک کے بجائے دو شکار ہاتھ لگے اور دونوں ہی ایک سے بڑھ کر ایک۔ بجو کے ندیدوں کی طرح بونے پر ستارہ بھائی نے کہکا لگایا تھا، بس کر جا برجو، اور ویسے بھی وہ ہمارے مہمانوں کے لیے ہے، تو کل تک انہیں ہاتھ بھی نہیں لگانا۔ کیوں، ایسا کیا ان لوگوں میں؟ بجو سخت بدمزہ ہوا تھا۔ موٹی اسامی ہے، خوش ہو جائے تو مالا مال کر دیں گے، اور پھر جتنا اچھا انعام میرا اتنا ہی اچھا تیرا بھی۔ ستارہ بائی نے اسے لالچ دیا تھا اور وہ اس کے لالچ میں آ بھی گیا تھا۔ بے فکر ہو، ان کی حفاظت میری ذمہ داریاں، بس مال تیار رکھنا۔ ٹھیک ہے، میں رات تک آتی ہوں وہاں، تب تک میری سونے کی چڑیوں کا خیال رکھنا۔ رات کو تفصیلی ملاقات ہوگی۔ ایک بات اور بھائی، بیرجو ایک دم بولا تھا، کیونکہ یہ بات بتانا بہت ضروری تھا۔ بول، اب کیا ہوا؟ وہ بھائی، ایک عورت بیچ میں آ گئی تو اسے گولی مارنی پڑی۔ کس کو گولی مار آیا تو؟ وہ اس شازل کی ماں کو۔ برجو کے بولتے ستارہ بائی کا کہکا بلند ہوا تھا۔ واہ واہ برجو واہ، جو میں نہیں کر سکی وہ تو کر گیا۔ واہ، اس عورت کو مارا ہے جس نے تیری بھائی کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ میرا آدھا بدلہ تو وہیں اتار گیا، اب تو ڈبل انعام کا حقدار ہے۔ تو دل خوش کر دیا میرا۔ وہ خوش تھی، بے تحاشا خوش۔ چلو فون رکھ، بہت تیاریاں کرنی، اب تو ڈبل جشن ہوگا، ڈبل ہوگا، سب ڈبل۔ خوشی سے چہکتی اس نے فون رکھا تھا۔ تبھی اس کے خاص ملازمہ نے اسے سوال کیا تھا۔ ایک بات پوچھوں بھائی؟ پوچھ لاڈلی پوچھ، آج تیری بائی بہت خوش ہے، ہر بات کا جواب دے گی۔ بھائی، کیا دشمنی ان لوگوں سے تیری؟ اس نے جھجکتے سوال کیا تھا۔ دشمنی؟ وہ پرسوچ انداز میں جھولے پر بیٹھی تھی۔ آنکھوں کے آگے سے ماضی کے پردے ایک ایک کر کے ہٹ رہے تھے اور اس کی آنکھوں میں کرچیاں سی ابھر رہی تھی۔ ماضی؟ تجھے کیا شوق چڑھا ہے اب یہ آگے بڑھنے کا؟ یہاں ناچ گانے کر تو رہی، لوگ دیوانے ہیں تیری۔ بس کر اماں، مجھے لوگوں سے ملنے دے، دل گھبراتا ہے میرا اس کوٹھے میں۔ ایسا کیا ہو گیا جو تیرا دل گھبرانے لگا ہے؟ دیکھ ستارہ، ہم طوائفوں کو یہی کرنا ہے، مرتے دم تک یہاں ہمارے دل کی نہیں سنی جاتی۔ انہوں نے ستاروں کو سمجھایا تھا، مگر وہ لاڈلی اپنی ماں کی کہاں سنتی تھی۔ مجھے جانا ہے ماں، اور تو مجھے جانے دے گی، اور میں اس کام سے منہ نہیں موڑوں گی، تو بس مجھے جانے دے۔ وہ بازی دھوی تو روشن بائی نے اپنی لاڈلی کے آگے ہتھیار ڈالے تھے، اور ہون ستارہ شہر اس رنگین دنیا میں چلی آئی تھی۔ سیڑھیاں چڑھتے اس کا پاؤں ایک دم مڑا تھا۔ اس سے پہلے وہ گرتی، وہ مضبوط بازو نے اسے تھام کا سہارا دیا تھا، اور وہ جیسے ان کالی آنکھوں میں کھو سی گئی تھی۔ ستاروں کو پہلی نظر میں عثمان سے محبت ہو گئی تھی، مگر وہ اس کا سینئر تھا، اور پہلے سے اس کا دل کسی اور کا تھا، مگر وہ اپنے دل کا کیا کرتی؟ وہ اس کو دیکھ کر تن من آئی تھی۔ اس کی محبت میں پاگل گھنٹوں اس کے ڈپارٹمنٹ کے آگے گزارتی تھی، اس کا پیچھا کرتی، وہ دیوانی ہو گئی تھی۔ صرف ایک ملاقات میں وہ آدھی ادھوری تھی۔ وہ جس مقصد کے لیے یہاں آئی تھی وہ تو کہیں کھو سا گیا تھا۔ اس کا مقصد تھا تو صرف ایک عثمان کو حاصل کرنا، مگر یہ محبت جنون میں تب بدلی جب اس نے کبرا اور انہیں ایک ساتھ دیکھا۔ ایک آگ نے پورے جسم کو اپنی لپیٹ میں لیا تھا، اس کا دھندا خراب ہونے لگا تھا، وہ جسم بیچتی تھی۔ روشن بھائی نے اسے سمجھایا، ڈرایا، مگر اس پر تو محبت کا جنون سوار تھا۔ وہ عثمان کا پیچھا کرواتی تھی، اور پھر ایک دن اس نے عثمان کے سامنے دل کا حال کھول کر رکھ دیا تھا۔ عثمان نے غور سے اسے خوبصورت لڑکی کو دیکھا تھا جس کی شہرت ان سے چھپی ہرگز نہیں تھی۔ انہیں نفرت تھی ایسی عورتوں سے جو مجبوری کے نام پر اپنا جسم بیچتی تھی۔ میں آپ سے محبت کرتی ہوں عثمان، مجھے اپنا لیں۔ دماغ خراب ہے تمہارا؟ کیا بکواس کر رہے ہو؟ اس کی بات پر ان کے ماتھے کے بلوں میں اضافہ ہوا تھا۔ وہ اسے ٹھکرا آئے تھے، اور تب اس نے قسم کھائی تھی جو اس کا نہ ہو سکا وہ کسی کا نہیں ہو سکے گا۔ تب اس نے کبرا اور ان کے خلاف کام کرنا شروع کیا تھا۔ عثمان کی ماں تک پہنچی تھی، اور ہر ممکن طریقے سے انہیں کبرا کے خلاف بھڑکایا تھا۔
कुबरा के बाप को भी उसने ही वर्गलाया था इन दोनों की तस्वीरें दिखाकर। मगर वो कहते हैं ना, जो आपकी किस्मत में नहीं होता वो आपको कभी नहीं मिल सकता। रोशन भाई की अचानक तबीयत खराबी ने उसे कोठे तक महदूद कर दिया था, और इस दौरान उस्मान और कुबरा दोनों को किस्मत ने अलग कर दिया था। और जब वो वापस आई तो जैसे ये खबर सुनते पागल हो गई थी, और तब उसने अब्दुल को अपने करीब किया था, जो अक्सर ही उसके कोठे पर आता था। उसने कुबरा को बर्बाद करने का फैसला किया था। पूरी सोचे समझे साजिश के तहत वो उस्मान को बर्बाद कर गई थी। फिर उसे पता चला कि उस्मान की बीवी फिर से उम्मीद से है। उसने डॉक्टर के साथ मिलकर उसे ख़त्म करने के लिए क्या कुछ नहीं किया था। सब कुछ प्लान के मुताबिक जा रहा था। उस्मान आया था उसके पास पैसे लेने, और तब उसने शर्त रखी थी, मगर वो उस्मान था जो एक बार फिर उसका ना हो सका था, और वो एक बार फिर आ गई थी सब बर्बाद करने। क्या हुआ भाई, आप ठीक हो? उसे यूं दीवार को तकता देख मुलाजमा ने सुहिलाया था। हाँ हाँ ठीक हूँ। तू जा और फंक्शन की तैयारी कर, और हर चीज़ का बहुत ख्याल रखना है। पूरे कोठे को बरकी कमकमों से सजाया गया था। हर कोई दुल्हन की तरह सजा था। शबाब और कबाब की महफिल अरूज पर थी। सितारा भाई अपनी मखसूस जगह पर बुर्जुमान थे। तभी कारा और गुलफाम पूरी शान से जलते उनके सामने आए थे। आदाब, एक एक कर उसका हाथ चूमते वो सर तस्लीम खम कर गए थे, और उन दोनों को देख सितारा बाई मुस्कुराई थी। तुम दोनों का इंतज़ार था, तशरीफ़ रखो। हम तो तशरीफ़ रख लें, मगर हमारा माल कहाँ है? उन दोनों की बेसब्री हर सितारा बाई ने कहका लगाया था। अरे इतनी भी क्या बेसब्री है, तुम दोनों का माल महफूज जगह पर है। दावत के मज़े लो, उसके बाद पूरी रात अय्याशी करनी है। ये भी ठीक है। चल गुलफाम, कुछ कबाब हो जाए। बेहंगम कह के लगाते वो आगे बढ़े थे। छोड़ दो हमें प्लीज़, जाने दो, खुदा का वास्ता तुम लोगों को। खंसा चिल्लाई थी। उस वक्त वो दोनों रस्सियों से बंधी हुई थी। कमरे में हर जगह गंदगी का ढेर था। खंसा को अपना दम घुटता महसूस हो रहा था। खंसा, हमें हिम्मत नहीं आनी, हमें निकलना यहाँ से हर हाल में। अलिहा, मुझसे ये स्मेल बर्दाश्त नहीं हो रही। हम निकल जाएंगे, तुम देखना। अभी सलावत और भाई आकर हमें यहाँ से निकाल कर ले जाएंगे। कोई है, खोलो हमें। वो चीखी थी। उन्हें यहाँ बंधे हुए सुबह से रात हो गई थी, मगर उन्हें बंद करने के बाद कोई वापस नहीं आया था। खोलो, कोई है, खोलो हमें। मुसलसल अपने हाथों को घुमाती वो खुद को आज़ाद करने की कोशिश में हलकान हुई थी। खोलो हमें, कोई है, खंसा चिल्लाई थी। खंसा की हालत गैर हो रही थी। अलीहा ने बेबसी से उसे देखा था, जो होशो हवास खोने लगे थे। वो जानती थी उसकी हालत ऐसी नहीं है कि वो भूखी प्यासी रह सके। खंसा प्लीज़ जागो, देखो अभी सब आ जाएंगे। प्लीज़ खंसा, मुझे डर लग रहा है। अलीहा ने उसे आवाज़ लगाई थी। मैं ठीक हूँ अलीहा। फूलती सांसों के दरमियान वो इतना ही बोल पाई थी। तभी क्लिक की आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुला था। दोनों ने चौंक कर अंदर आने वाले को देखा था। अरे वाह, मेरी दोनों बुलबुल अभी तक जाग रही हैं। वो लाल साड़ी पहने आज सज धज कर उनके सामने आई थी। हाय, कितना इंतज़ार था इस दिन का। झुक कर खंसा के चेहरे को छूती वो मकरू हंसी हंसे थे। खंसा ने रुख फेरा था। उसके रुख फेरने पर सितारा भाई ने उसके बालों को मुट्ठी में जकड़ा था। छोड़ मेरी बहन को, ज़लील औरत, बेगैरत, बुज़दिल, बांध कर क्या मुकाबला करी, हाँ? अलीहा चीखी थी। हाँ 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 हाँ, चीखो और चीखो, बल्कि अभी जब मेरे आदमी तुम दोनों को नोचेंगे तो तब ज़्यादा चीखना। अभी ताकत बचा कर रखो। अपना मुंह बंद कर, काले चुड़ैल, तू हाथ खोल मेरे। बुडगी घोड़ी। अलीहा दहाड़ी थी। तभी एक थप्पड़ उसके मुंह पर खींच कर मारा था। अलीहा, खंसा की जान निकले थे। तुझे लगता है तेरे इस थप्पड़ से मैं डर जाऊंगी? तू हाथ खोल मेरे, फिर बताऊंगी थप्पड़ किसे कहते हैं। वो भी बाज नहीं आई थी। सितारा भाई ने घूर कर उसे देखा था। इससे पहले वो आगे बढ़कर फिर उस पर हाथ उठाती। बिरजू अंदर आया था। भाई, वो दो आदमी बाहर कब से इंतजार कर रहे हैं। हमारे एक बंदे को मार भी दिया उन्होंने। उफ, उनको सब्र नहीं है। देखती हूँ मैं इनको, नज़र रख इन पर। ठीक है भाई। सितारा भाई के जाते ही वो दरवाज़ा बंद करने के लिए मुड़ा था, मगर इससे पहले ही एक मोटा डंडा उसके सर पर बढ़ा था। इससे पहले वो चीखता, वही डंडा उसके मुंह के अंदर गया था। चीख अब। अलीहा ने खूनख्वार नज़रों से उसे घूरा था, जब ज़मीन पर पड़ा था। अलीहा ने एक दो बार और डंडे से उसका निशाना लिया था और भागकर खंसा को खोला था। पास पड़े जग से उसके लिए पानी लाकर उसे हिलाया था। खंसा उठो, हमें निकलना है यहाँ से हर हाल में। अलीहा ने उसका गाल थपथपाया था। वो जो सुबह से भूखी प्यासी दूसरे हाल से थी, बिल्कुल ढह सी गई थी। अलीहा ने उसे सहारा दिया, जल्दी से उठाया था और फौरन वहाँ से निकली थी।
مگر سامنے ستارہ بھائی کو کھڑے دیکھ ان کے قدم رکے تھے۔ کہاں جا رہی ہو میری بلبل؟ حقارت سے کہتی وہ قدم قدم بڑھاتی ان تک آ رہی تھی۔ علیحا نے کھنسا کو مضبوطی سے تھاما تھا۔ کہاں جا رہی ہو مجھے چھوڑ کر؟ ہمارا راستہ چھوڑ دو ورنہ شازل تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ کھنسا چیخی تھی۔ اسے خود کو بچانا تھا، وہ علیحا پر بوجھ نہیں بن سکتی تھی۔ پہلے وہ اپنی ماں کو تو بچا لے، جیسے تیری ماں کو مارا تھا ٹھیک ویسے ہی آج اس کی ماں کو بھی مار دیا میرے آدمی نے۔ اپنی بات بول کر وہ ہنسی تھی۔ کھنسا کی آنکھوں میں نمی آئی تھی۔ لیکن اس بار تم مرو گی، کیونکہ میرے اللہ کبھی ناانصافی نہیں کرتے۔ آج تم برباد ہوگی، ختم ہوگی، تمہارے کیے کی سزا ملے گی۔ بھول ہے تمہاری، میں ستارہ بھائی ہوں جس نے عبدل کو مارا، تیری ماں کو مارا، شازل کی ماں کو مارا، اور اب تیری باری، سب کو برباد کر دوں گی۔ میں نے اپنی ماں کو مارا کیونکہ وہ میرے کام کے بیچ رکاوٹ تھی، تو تیری کیا اوقات ہے میرے آگے؟ تیری اوقات تو میں بتاؤں گا تجھے۔ جانی پہچانی آواز پر ستارہ بائی ایک دم پلٹی تھی، مگر تبھی ایک تیز گولی اس کے پاؤں میں گھسی تھی۔ وہ تیوراہ کر زمین پر گرے تھے۔ صاحبہ کو مارا تھا ایسے ہی۔ عثمان صاحب کو دیکھ وہاں موجود کھنسا کو سکتا ہوا تھا۔ حیران تو علیحا بھی تھی، جبکہ نیچے شازل اور سلاوت نے انسپکٹر سلیم کے ساتھ مل کر اس کے چمچوں کو موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ عثمان تم آ گئے؟ ستارہ بھائی کی آنکھوں میں چمک آئی تھی۔ مجھے یقین تھا تم ضرور آؤ گے، دیکھو یہ سب میں نے تمہیں بلانے کے لیے تو کیا ہے، یہ دیکھو تم آ گئے۔ وہ آہستہ آہستہ کھسکتی ان کے قریب آ رہی تھی۔ اس کا ہاتھ اپنے پلو کے اندر گیا تھا۔ میں دیکھ تم سے کتنی محبت کرتی ہوں، تمہارے نام پر بیٹھی ہوں اب تک، مجھے اپنا لو۔ غیر محسوس طریقے سے اس نے ریوالور نکالا تھا۔ تمہاری اولاد میری ہوگی، میں ماں بن جاؤں گی، مجھے اپنا لو۔ سسکتی وہ آگے بڑھی تھی۔ نفرت کرتا ہوں میں تم سے، غارت ہو جاؤ گی تم۔ میں غارت ہوگی مگر اس سے پہلے تم جاؤ گے یہاں سے، بولتے ساتھ اس نے ریوالور ان کے سامنے کی تھی۔ اس سے پہلے وہ انہیں مارتی، ایک گولی سرسراتی اس کے سینے کو آر پار کرتی ہوئی تھی۔ انسپکٹر سلیم نے آگے بڑھ کر انہیں ہٹایا تھا۔ سامنے وہ عورت نہ جانے کتنی لڑکیوں کی زندگی برباد کی تھی۔ آج یوں پڑی تھی مگر آنکھوں میں شفافیت تھی، پچھتاوا نہیں تھا۔ تھوڑی دیر پہلے اس کے کوٹھے پر ریڈ پڑی تھی، نہ جانے کتنی لڑکیوں کو ان لوگوں نے بازیاب کروایا تھا۔ مرو گے سب تم۔ آخری سانسوں میں بھی وہ نفرت سے باز نہیں آئے تھے۔ ہوتے ہیں نا کچھ لوگ جنہیں کوئی چیز نہیں بدل سکتی، تو ان کے لیے بڑے عذاب کی نوید ہے۔ وہ جو ظالم ہے، ظلم کرتے ہیں، دراصل وہ اپنے لیے جہنم خرید رہے ہوتے ہیں۔ وہ جو خود کو فرعون سمجھ بیٹھی تھی، اب موت قریب تھی تو تبھی اسے خدا کو خوف نہیں تھا۔ شازل اور سلاوت اوپر آئے تھے اور وہاں کے منظر کو دیکھ ان دونوں نے عثمان کو دیکھا تھا، جب جھک کر اس عورت مخاطب تھے۔ جاننا چاہتی ہوں کہاں تھا میں؟ اس کے تل تل مرتے وجود کو نفرت سے دیکھتے گویا ہوئے تھے۔ تمہارے خلاف ثبوت جمع کر رہا تھا تاکہ تمہیں مزید سانس لینے کی مہلت نہ ملے، پھر کوئی صاحبہ تمہاری حسد کی بھیڑ نہ چڑھے، پھر کسی ہوا کی بیٹی کو اپنی عزت نیلام نہ کرنی پڑے۔ صحیح کہتے ہیں لوگ، ایک عورت ہی دوسری عورت کی دشمن ہے۔ کیا لگا تھا تم میری بیٹی کو نقصان پہنچاؤ گی تو میں یہ ہونے دوں گا؟ بہت پہلے سے تیار تھا میں، اور آج وہ مبارک دن ہے جب تمہارے ناپاک وجود سے ہمیں اور اس دنیا کو آزادی ملے گی۔ نفرت سے بولتے وہ اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے قدم کھنسا تک آئے تھے، جو بے یقینی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ کھنسا، انہوں نے بے حد نرمی سے اسے پکارا تھا، اور وہ خود پر سے ضبط کھوتی ان کے سینے سے لگی تھی۔ بابا! سسکتے وجود کو ساتھ لگائے انہوں نے سلاوت کو بلایا تھا، جو بہا کر ان کے مضبوط بازو میں سمایا تھا۔ میرا بچہ، میرا عثمان، دی جان انہیں اپنے سینے سے لگایا تھا۔ کتنے عرصے وہ تڑپتی رہی تھی اپنی اولاد کو سینے سے لگانے کے لیے۔ وہ سب اس وقت لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ برا وقت آ کر گزر گیا تھا، اب صرف خوشیاں تھیں جو ان کی منتظر تھی۔ شازل کبریٰ بیگم کو بازوؤں کے گھیرے میں لیے بیٹھا تھا۔ اس نے ان سے معافی مانگی تھی۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو وقت دیا تھا۔ کھنسا اپنے بابا سے لگ کر بیٹھی تھی۔ کتنا مکمل تھا یہ منظر۔ وہ شازل کو دیکھ منہ چڑھاتی اور پھر عثمان صاحب کے ساتھ باتوں میں لگ جاتی۔ مجھے آپ سب سے کچھ کہنا ہے۔ کھنسا کو اشارہ کرتے لیہا اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ سب نے چونک کر اسے دیکھا۔ میں جانتی ہوں میں جو کہنے جا رہی ہوں اسے آپ لوگوں کو شوق لگے گا، مگر ہم چاروں کی یہی خواہش ہے کہ اب ہم جب سب مکمل ہو گیا تو ایک ادھوری داستان کو بھی پورا کیا جائے۔ کس کے بارے میں بات کر رہی ہو بیٹا؟ سلطان صاحب نے اس سے پوچھا۔ بابا ہم چاہتے ہیں پھپھو اور عثمان انکل کی شادی۔ علیحا، اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی کبریٰ بیگم نے اسے روکا تھا۔ بولنے دے مما، اس سے یہ سب ہماری خواہش ہے،
ہمیشہ والدین ہی کیوں بچوں کا سوچیں، بچوں کو بھی چاہیے کہ اپنے ماں باپ کا سوچیں۔ پلیز دی جان، پلیز پھپھو، پلیز بابا، پلیز مما۔ خنسا نے بلیحا کا ساتھ دیا تھا۔ دی جان ہلکا سا مسکرائی تھی۔ بھائی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، تم اپنے ماں باپ کو راضی کرو۔ ان کی بات پر عثمان صاحب نے خوفگی سے دیکھا تھا۔ دلہا دلہن کی مرضی نہیں پوچھی جاتی، یہ ہمارا فیصلہ ہے، ہماری خوشی، اور اب ہم مکمل ہونا چاہتے ہیں بابا۔ خنسن دونوں کے قدموں میں بیٹھی تھی۔ میں لڑکی کا بھائی ہوں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ سلطان صاحب کے کہنے پر خنسا نے خوشی سے تالیاں بجائی تھی۔ بھائی بس کبرا، کیا میں جانتا نہیں ہوں کہ ساری زندگی تمہیں خوشیاں نہیں ملی، مگر اب ملیں گی۔ ویسے بھی تم لوگ کون سے بڈھے ہو۔ یس، اب کوئی کچھ نہیں کہے گا، نکاح ہوگا اب ڈائریکٹ۔ ان دونوں کو موقع دیے بغیر وہ جشن منانے لگے تھے، اور پھر ایک سادہ سی تقریب میں ان کا نکاح ہوا تھا۔ ایک جائز اور مخلص رشتہ جڑا تھا۔ 5 سال بعد۔ محتشم اربیلا نیچے آ جاؤ۔ وہ کب سے ان دونوں کے پیچھے ایک خوار تھی جو اس کی سننے کا نام نہیں لیتے تھے۔ مما بابا کو بلائیں، وہ اچھے سے اب ڈانٹتی ہیں۔ اچھا بیٹا ٹھیک ہے، مما گندی ہے نا، اب آئس کریم بھی نہیں ملے گی۔ اس نے بھی ناک چڑھائی تھی، اور وہ دونوں آئس کریم کے نام پر فوراً اس کے پاس آئے تھے۔ واہ میرے بچوں واہ، شازل نے ان دونوں کو داد دی تھی۔ بابا وہ بھاگ کر اسے لپٹ گئے تھے۔ بابا چلے آئس کریم کھانے، اربیلا نے فرمائش کی تھی۔ نہیں بابا، مجھے چاکلیٹ کھانی ہے۔ نہیں آئس کریم۔ ان دونوں کی اپنی بحث شروع ہو گئی تھی۔ خنسا نے منہ بسور کر اسے دیکھا تو ہنستے ہوئے اسے شازل نے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ چلو بچوں آ جاؤ، کھانا ریڈی ہے۔ کبرا بیگم کی آواز پر وہ لوگ بھاگ کر ان کے پاس گئے تھے۔ بھائی اور علیحا کب آئیں گے؟ کیوں، تم مس کر رہی ہو انہیں؟ بہت زیادہ، اور سب سے زیادہ اقسم اور زحا کو۔ وہ دونوں بھی تمہیں بہت مس کر رہے ہیں۔ ہاں نا، کیونکہ وہاں انہیں تنگ کرنے کو کوئی نہیں مل رہا ہوگا نا۔ یہ بھی ہے، چلو اب کھانا کھاتے ہیں۔ اس لیے وہ نیچے آیا تھا۔ سلاوت اور علیحا اپنے بچوں کے ساتھ اسلام آباد میں تھے۔ وجہ سلاوت کا کورس تھا جو اسے 6 مہینے وہاں رہ کر مکمل کرنا تھا۔ عثمان اور کبرا بیگم کی شادی پر کئی اعتراض اٹھے تھے، مگر انہیں دنیا کی پرواہ نہیں تھی۔ انہوں نے اپنے ماں باپ کو خوش رکھنا تھا۔ ان دونوں نے ایک لمبی مسافت طے کی تھی، اور اب خوشیوں پر ان کا بھی اتنا ہی حق تھا۔ وہ سب ایک چھت تلے رہتے تھے تاکہ بچوں کو ان کے نانا اور دادی دونوں کا پیار مل سکے۔ جن لوگوں کو اس عجیب رشتے پر اعتراض تھا وہ ان سے ملنا چھوڑ چکے تھے، مگر وہ کسی کو فرق نہیں پڑا تھا، کیونکہ مسافت ان لوگوں نے طے کی جو وہی لوگ جانتے، اور اب یہ منزل ان کا انعام ہے۔ یہ عشق بہت کرب سے گزرتا ہے، انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا، مگر اگر اسی کرب کو ہم اپنی مضبوطی بنا لیں تو عشق ہمیں دنیا فتح کروا دیتا ہے۔ ایک مکمل خاندان، ایک مکمل محبت، اور اس سے بڑھ کر اللہ پر یقین۔ تو ڈیئر ریڈرز، آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ اگر اچھا لگا ہو تو چینل کو آپ لوگوں نے سبسکرائب کر دینا ہے، تاکہ مزید ایسے ہی انٹرسٹنگ اور مزے مزے کے ناول میں آپ کے لیے لے کر آتی رہوں گی۔